بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ آج میں کچھ اپنی ذاتی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، ایمان کے حوالے سے، اللہ کے توکل کے حوالے سے اور اللہ کی مدد کے حوالے سے۔ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری سرزنش بھی کرتے ہیں، لیکن چند چیزیں ہیں جن پہ میرا پختہ ایمان ہے جب سے میں نے دین کو سمجھا ہے۔ غلطیاں کرتا ہوں، شیطان ہر وقت ساتھ ہے، مرتے دم تک ساتھ رہے گا، پریشان کرے گا، گمراہ کرے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا اللہ پہ بہت ہی شدید ایمان ہے اور اس پہ توکل بھی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب آپ اللہ کے احکامات کی سختی سے پابندی کرنے کی کوشش کرو، اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو، تو اللہ کی تمہیں مدد آتی ہے۔ اور میرے ساتھ چونکہ بہت واقعے ایسے ہو چکے ہیں تو میں باری باری ان واقعات کا آپ لوگوں سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنے لگا ہوں، جب میں پہلی دفعہ امریکہ آیا تو ایک ایسے شہر میں گیا جہاں پہ میرے دو بھائی تھے، ایک بڑے بھائی تھے، ایک چھوٹا تھا۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، سائیکیٹرسٹ۔ اچھا، ویسٹ میں آ کے، مغربی دنیا میں آ کے کچھ لوگ اسلام سے کچھ برگزشتہ ہو جاتے ہیں، کچھ اتنا زیادہ نہیں، رسمن سی نماز پڑھ لی بس، کوئی قرآن کا نہیں پتہ، کوئی دین کا نہیں پتہ، کوئی اسلام کا نہیں پتہ، کوئی اللہ کا نہیں پتہ۔ اللہ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے احکامات پہ ہم نعمل کرتے ہیں، نعمل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اس کے بغیر بھی ان کا کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں بھائی میرے جو تھے وہ ویسٹرنائز ہو چکے تھے، امریکن بن چکے تھے، شرابی پیتے تھے۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں، بتانے میں آپ کو کہ میرے بھائی تھے اور شرابی پیتے تھے۔ اور جس طرح یہاں لوگ حرام کھا لیتے ہیں، غیر ذبیحہ کھا لیتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے۔ تو دوستو، ان حالات میں امریکہ آیا ان کے پاس۔ اب اس میں سب سے پہلے تو بھائی صاحب مجھے، یہ ایسا شہر تھا رینو جس میں جوا خانے بڑے ہیں، جوا خانے ہی مین، اس میں ہی ہوٹل ہوتے ہیں، اس میں ہی ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، اس میں ہی کلب ہوتے ہیں، سب کچھ جوا بھی ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بھائی صاحب ایک بہت بڑے کسینو کے اندر موجود ریسٹورنٹ میں لے گئے جہاں 40 سے زیادہ ڈشز تھیں، بفے جس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے بڑا خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم اب امریکہ آئے ہو تو یہ سارا کچھ کھاؤ۔ تو میں نے کہا کہ بھیا، میں نے تو نہیں یہ کھانا تھا کچھ، یہ تو غیر ذبیحہ ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے اور اللہ نے منع کیا ہے۔ اچھا، وہ سائیکیٹرسٹ تھے تو ایسے دیکھنا شروع ہو جاتے تھے جب میں ایسی باتیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، او نہیں یار، تو امریکہ آ گیا ہے احمد، یہ تو سب چلتا ہے، یہ تو کتنا رہ گئے تھے، کھا سب کچھ۔ میں کہا نہیں بھیا، میں نہیں کھا سکتا۔ اب جب انہوں نے میری پرسسٹنٹ میرا انکار دیکھا نا، اتنا سخت انکار دیکھا، تو وہ پھر پریشان ہو گئے۔ اپنی طرف سے وہ مجھے یہاں کی، امریکہ کی بہت بڑے ریسٹورنٹ کی ڈشیں کھلانے، انجوائے کرانے لائے تھے، اور میں نے وہ تمام جو تھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ احمد جو ہے یہ دینی ہے، لیکن ان کو یہ تھا کہ امریکہ میں آ کے سارے بدل جاتے ہیں۔ اب میں نہ بدل رہا تھا
अब फिर उनको मजबूरन क्या करना पड़ा کہ میرے لیے ایک تازہ آملیٹ انہوں نے بنوایا. اب یہاں پہ آملیٹ بہت قسم کے ہوتے ہیں، آپ میٹ بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن بغیر میٹ کے مطلب انہوں نے میرے لیے آملیٹ بنوایا اور میں نے بریڈ کے ساتھ اس آملیٹ کو کھایا. ایک چیز. دوسری چیز، جب رمضان آیا، تھوڑے دن بعد رمضان آ گیا. اچھا، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ روزے رکھ رہا ہے اور جاب پہ بھی جا رہا ہے، تو مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں یار اتنے جاباں ٹف ہوں نے تو اس طرح کرا کر کہ تو نا رمضان روزے نہ رکھ. میں کہا نہیں بھیا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو روزے رکھنے نہیں. ہاں پھر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ابھی ہمیں گئے چند دن ہی ہوئے تھے، تو بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ تم مہینہ 2 مہینے سیر سپاٹا کرو، عیش کرو، تم پہلی دفعہ امریکہ آئے ہو، یہ 90s کی بات تھی، تو تم عیاشیاں کرو، پھرو ترو، سیر سپاٹے کرو. تو ابھی جاب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن میں بضد تھا کہ بھیا میں وزٹ ویزے پہ نہیں آیا، میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا، میں ایز اے امیگرینٹ آیا ہوں، تو مجھے اب کام دھندا شروع کر دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا، وہ جس ہاسپٹل میں ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ اس ہسپتال میں وہ فلانی جو ریکروٹمنٹ کا ایک محکمہ ہوتا ہے، ایک سیکشن ہوتا ہے ہر اسپتال میں، ہیومن ریسورس بھی کہتے ہیں، فلانی کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرا بتانا اور اپلائی کر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چلا گیا، میں نے اپلائی کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی کال نہیں. تو چھوٹا بھائی جو تھا اس نے مجھے کہا، میں نے اس سے کنسلٹ کیا، میں کہا بھائی صاحب تو ڈاکٹر ہیں، اونچی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا کہیں سے کوئی چھوٹا موٹا ہی کام شروع کر دوں. تو میں نے اس کو بھائی سے کہا یار میں چاہنا میں کام کرا ڈالر کمانا شروع کرا یار. کہنا اچھا یہ سب تو آسان جاب جڑی ہے نا وہ کیسینو یعنی وہ جوئے خانے ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے، فوراً مل جاتی ہیں. تو وہ سینکڑوں ہزاروں میرا خیال ملازم وہاں پہ کام کرتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی چھوڑ جاتا ہے کوئی پھر آ جاتا ہے. میں کہا چل ٹھیک ہے نو پرابلم. میں کہا کرنا کی ہوئے گا؟ کہتا تم مطلب چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں تو یہ وہ تو تینوں اچھی جاب دے دیں گے، یعنی اکاؤنٹس میں یا اس طرح کی کوئی جاب مینیجریل ٹائپ. میں کہا اچھا. خیر ہم ان کے ہیومن ریسورسز سیکشن میں گئے. اب انہوں نے مجھے کہا، حکم دیا، جاب کی بات ہو گئی کہ اتنے ڈالر اتنا یہ نو پرابلم یہ ٹائمنگ، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں داڑھی کٹوانی پڑے گی، تم کیسینو میں کام کرنے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تو میں نے وہ چھوٹے کو کہا، میں کہا یار میں داڑھی نہیں کٹانی جاب کو میں دین نہ دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سوری آئی ایم سوری آئی کانٹ کلین مائی بیئرڈ، اف یو وانٹ ٹو ہائر می لائک دیٹ اٹس اوکے، ادروائز فائن. انہوں نے کہا سوری، انہوں نے بھی سوری کہہ دیا. خیر ہم باہر آئے تو چھوٹا مجھ سے لڑنے لگا، کہتا تُسی اتنے کرنے کی آئے ہو، امریکہ کیوں آئے ہو، امریکہ سارا کچھ سمجھنا کرنا پہننا ہے جو امریکن کر دینے یہ وہ میری بڑی اس نے طبیعت صاف کی. تو میں نے کہا نہیں یار میں نہیں مطلب کر سکتا، میں داڑھی شاڑی نہیں بنا سکتا، اللہ رزق دینا. اب دیکھیں میرا توکل دیکھیں، میرا ایمان دیکھیں کہ میں نے جو اچھی خاصی جاب شروع ہو سکتی تھی اور مجھے ڈالر ملنے شروع ہو سکتے. اب میں بیوی بچوں کے ساتھ گیا ہوں، بیٹیاں ہیں، بیگم ہیں، مطلب یہ میں چاہتا تھا کہ بھائی کے اتنے بڑے ولا گھر سے میں اپنے کسی اپنا اپارٹمنٹ یا کوئی ٹاؤن ہاؤس لے کے رہنا شروع کروں تو بھائی پہ بوجھ نہ بنوں. حالانکہ بوجھ کیا بننا تھا باہر. تو میرا ایمان تھا کہ نہیں یار اللہ مجھے اس کے بغیر بھی رزق دے گا. اچھا آپ لوگ حیران ہوں گے، اچھا ایک دوسرا ہاسپٹل بھی تھا، میں وہاں خود ہی چلا گیا، بہت بڑا ہاسپٹل وہ بھی، سینٹ میری اس کا نام ہے. میں خود ہی چلا گیا ہیومن ریسورسز میں گیا. میں نے اپنا تعارف کرایا جو ان کی ہیڈ تھی کہ میں کون ہوں کیا ہوں کیا. تو میں نے کہا میں آیا ہوں، نیا امیگرینٹ ہوں تو مجھے نوکری چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنی اچھی مجھے جاب ملی کہ بھائی صاحب حیران ہو گئے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مجھے جو تھے بھائی وہ حیران ہو گئے کہ انہیں آپ ہی آگے اتنی بڑی نوکری لے لی ہے.
اس میں بہت اچھی سیلری، بہت اچھی ٹائمنگز، بہت اچھا پیکج. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ بڑی سادہ سی تھی کہ جب اس نے مجھے کہا داڑھی بناؤ، میں اس کو دینی کام سمجھ رہا تھا کہ یہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمارے مذہب میں ہے، تو میں نہیں کٹواؤں گا. اللہ نے مجھے اس کا کیا صلہ دیا کہ بغیر کسی کی مدد کے خود ہی بہترین جاب مل گئی، اتنی اچھی کہ میرے ڈاکٹر بھائی بھی حیران رہ گئے. اور میں اس جاب کو جب میں نے لے لی تو میں نے فوراً سے پہلے بھائی کا گھر چھوڑا، اور میں نے اور بیگم نے ایک بہت خوبصورت 2 بیڈ روم کا ٹاؤن ہاؤس، یہاں اس کو کہتے ہیں، اوپر نیچے 2 منزلیں ہوتی ہیں، ہم اس میں شفٹ ہو. اگلی بات، ایک دن میں نے بھائی صاحب سے کہا، اب جمعہ آ گئی، جاب شروع ہوئی، جمعہ آ گئی. بھائی صاحب کو میں نے کہا بھیا میں جمعہ پڑھنا، اچھا ابا جی بھی ہمارے ساتھ تھے اور میں نے ان کو بھی پڑھانا تھا جمعہ، وہ دونوں تو انگریز ٹائپ تھے اور ان کی جابیں بھی ایسی تھی. تو میں نے ان سے بھائی سے کہا، میں نے کہا بھیا میں جمعہ پڑھنا تو میں انہوں نے ریکویسٹ کرا جو میرے باسز ہیں. کہتے بالکل نہیں، بیوقوفی نہ کری، تینوں جو اچھی جاب مل گئی ہے قسمت نہ تے چپ کر دا رہا. میں نے میرے پلے نہیں پڑی، میں نے کہا نہیں میں نے تو پڑھنا ہے. میں نے ایک دن پہلے جو میری باس تھی ڈاکٹر ڈیورنٹ، اس کا نام تھا، فیمیل تھی، میری ڈیورنٹ اس کا نام تھا. میں نے کہا میم آئی ہیو اے ریکویسٹ، آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہاں بولو. میں نے کہا کل جو ہے، اچھا یہ پورا گوروں کا شہر تھا، مسلمان بہت ہی کم تھے، پاکستانی بہت ہی کم تھے. تو میں یہ صبح میرا پریئنگ ڈے ہے، جس طرح آپ چرچ میں جاتے ہیں، میں نے کہتی وہ کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ جس طرح آپ سنڈے کو چرچ میں صبح جاتے ہیں نا اور جا کے وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، بالکل اس طرح ہم مسلم جو لوگ ہیں نا، وہ جمعے کے دن دوپہر کے وقت اس طرح ہم اپنے مسجد، جو آپ چرچ ہی سمجھ لیں، سمجھانے کے لیے ہماری جو ورشپ پلیس ہے وہاں جاتے ہیں اور کرتے ہیں. تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ میں یا تو میری تنخواہ کاٹ لیں جتنی دیر میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا، یہاں سے غائب ہوں گا، یہاں سے مطلب چھٹی کے جاؤں گا، تو یا میں ایکسٹرا 1 آور کر لوں گا. اس کا جواب حیرت انگیز تھا. مجھے کہتے نو 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 مسٹر محمد، یہاں پہ مجھے محمد کہتے ہیں، مسٹر محمد نو، گو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو. میں بتا دوں اردو میں، اس نے کہا کہ نہ تمہیں اپنی تنخواہ کٹانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں ایکسٹرا 1 آور کرنے کی ضرورت ہے، تم جاؤ، ہم تمہیں نہیں روک سکتے، قانوناً بھی اور ویسے بھی تمہارا یہ فرض ہے، دینی فرض ہے، یہ مجھ کو. میں جناب نکلا، جمعہ کا دن ہے، ابا جی کو گھر سے لیا، ہم دونوں نے بڑے مزے سے مسجد میں نماز پڑھی. اچھا وہ مسجد جو تھی وہ چھوٹی سی ایک رینٹڈ پلیس میں بنائی ہوئی تھی مسلمانوں نے، اور وہ بھائی صاحب ڈاکٹر جو تھے وہی زیادہ اس میں چندہ اور اسپانسر کرتے تھے، وہ یہ کام کرنے بڑے تیز. کیا ہم مسجد میں گئے، باپ بیٹا نماز پڑھی جمعے کی فرسٹ کلاس، واپس میں نے ابا جی کو چھوڑا، واپس جاب پہ آ گیا. دیکھا آپ نے کہ صرف اللہ پہ ایمان، تو کیونکہ میں نے جمعہ پڑھنا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ مجھے جمعہ نہیں پڑھنے دیں گے تو میں نوکری چھوڑوں گا. اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، جمعہ تو فرض ہے. تو یہ دوستو مجھے یاد آ گئی چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، شیئر کروں کہ میرا ایمان، میرا توکل، اور پھر اللہ کی میرے اوپر مدد. دیکھتے ہوئے چلا ڈاکٹر عبداللہ.